عام طور پر صبح کے وقت اٹھنا یہ ایک مشقت والا کام ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر اس عورت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ رحم فرمائے کہ جو اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے نماز کے لیے، اور اس مرد کے لیے کہا گیا جو خود اٹھے اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے۔ یہاں تک کہ اگر انہیں اٹھنے میں کوئی دشواری آ رہی ہو تو کہا کہ پانی کے چند قطرے چھینٹے ہی نہ کیوں نہ مار دیں، اس کے لیے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رحم فرمائے اس بیوی پر جو شوہر کو اٹھائے، اور اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اور یہ سستی اور کاہلی کیوں آتی بعض اوقات؟ یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے اس میں تین گرہیں اسے لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ لگا کر اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، سو جا، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم۔ اب اگر کوئی آدمی جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گرہ، ایک گانٹ وہ کھل جاتی ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ جب وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تو یوں ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تو فرمایا پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا پڑا رہا ہے یہاں تک کہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اب آدمی اگر ثواب کی طرف نظر رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا پوری رات اس نے قیام کر لیا۔ ایک تو مطلب اس کا یہ کہ آدھی رات یعنی عشاء کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب ملا، عبادت کا ثواب، اور فجر کی وجہ سے آدھی کا ملا، تو یوں پوری رات۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عشاء کا ثواب آدھی رات اور فجر کا پوری رات، کیونکہ فجر میں اسے بیدار ہونا، جاگنا، تو یہ اس سے مشقت والا کام ہے۔ عام جاگ رہا ہے، روٹین میں نماز ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن مشقت زیادہ کب آتی ہے کہ جب نیند سے اسے اٹھ کر نماز پڑھنی ہو۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، ہم بڑے شہروں کی بات کریں، کراچی میں تو کئی لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اچھا اتنا جاگیں گے کہ فجر کے قریب آ کر سو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سونا کہ جب آدمی کو یہ غالب گمان یا یہ اندیشہ اس کا کہ فجر کی نماز چلی جائے گی، تو اب اسے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اتنا جاگ لیا تو اب انتظار ہی کرو تاکہ فجر کی نماز کو ادا کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ہے کہ جسے پتہ ہے بیدار ہو جاؤں گا، جاگ جاؤں گا، الارم ہے، کچھ اور ہے، گھر والے یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اٹھا دیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر آرام کرنے کی اسے اجازت ہے، لیکن اس کو بالکل خیال اس کا رکھنا وہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ کب اسے سونا، پھر رات میں بلا وجہ ایسی مصروفیات پال لینا۔ اچھا، جو لوگ عموماً رات پوری جاگ کر بھی فجر پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے اشخاص سے پھر ظہر کی نماز کے بارے میں یہ خطرات ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی انسان سوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی نمازیں اس کے بیچ میں آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو نظام ایک رکھا ہے، سبحان اللہ، رات سونے کے لیے، وہ تو اتنی بڑی رات ہے، سردیوں میں کہیں تو اور طویل یہ راتیں ہیں کہ آدمی کہے کہ اگر واقعی ہی عشاء پڑھ کر نارمل ٹائم کے مطابق وہ سو جائے تو سو کر بھی تھک سکتا ہے کہ تھک گیا بھائی، بہت ہو گیا، اتنی نیند ہو گئی۔ لیکن چونکہ عام طور پر بڑے شہروں کا کلچر ہی یہی ہے کہ آدھی رات تو سونا ہی نہیں ہے، اور پھر اس سے بھی ٹائم اوور کرنا ہے، اور یوں ٹائم جب زیادہ ہوتا ہے اور کئی فجر سے قریب یا 3 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے یوں سوتے ہیں، تو پھر اپنی فجر کی نمازوں کو وہ معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں۔